بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ شخص جس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے وہ منافق ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کے جواب میں وہ کہے گا سمعت الناس یقولون، میں نے لوگوں کو سنا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے، فقلت مثلہ، میں نے بھی ان کے جیسا کہنا شروع کر دیا، میں دل سے یقین نہیں رکھتا تھا۔ بس اس کے بعد زمین کو کہا جائے گا فیقال للارض، جیسا کہ آج ہم نے روایت کی تلاوت کی، التئمی علیہ فتلتئم علیہ، زمین سے کہا جائے گا اسے دبوچ لے، اور وہ اسے دبوچ لے گی۔ پھر اس کو کہا جائے گا فتختلف فیہا اضلاع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کے دبانے کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ اسی طرح بہت ساری روایات میں عذاب قبر کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کسی جگہ اژدہا مسلط کرنے کی بات کی گئی ہے، کسی جگہ بچھو مسلط کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ان کے زہر آلود ہونے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر زمین پہ ایک مرتبہ ڈنک مار دیں تو تمام زمین کا سبزہ ختم ہو جائے اور دوبارہ کبھی بھی سبزہ نہ اگے۔ دوستو، عذاب قبر بہت مشکل ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ ہمیشہ غور کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی دعا کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ویقول، حضور دعا فرماتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ آرام آرام سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لیا جائے، اور بعد میں بھی اس کو مسلسل پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔